اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً و یتیماً و اسیرا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جس میں کافی ساری مناسبات ہیں، ان مناسبات میں سے ایک مناسبت 22 رجب کی مناسبت جو منائی جاتی ہے، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کو اردو میں کونڈو کا نیاز کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کونڈے کا نیاز جائز نہیں ہے، اس طرح کے اعتراض کیا جاتے ہیں، اور دوسرے نیازوں پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں، جس طرح نیاز امام حسین علیہ السلام پر یا دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر۔ یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں، آیا واقعاً نیاز دینا جائز نہیں ہے؟ جب دیکھا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں تو اطعام یعنی کھانا کھلانا یہ ایک عمل مستحسن ہے، اور اس کا ثواب ہے، باعث اجر ہے، مستحب کام ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ اس حساب سے تو نیاز دینا جائز ہے اور بلکہ مستحب ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ کسی کی طرف نسبت دے کر نیاز کرنا، اس کے بارے میں اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن اور سنت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جس طرح ہم دوسرے کاموں میں نسبت دیتے ہیں، مثلا کوئی کتابچہ چھپتا ہے تو اس میں انتصاب ہوتا ہے، یا کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے تو اسی میں بھی انتصاب دیا جاتا ہے، یہ انتصاب دینا اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے نیاز، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، یعنی یہ مستحب عمل ہے اور اس میں کھانا کھلانا باعث اجر ہے۔ رہی بات یہ کہ آیا کسی مخصوص تاریخ کو یہ نیاز کیا جائے، جس طرح مثلا 22 رجب کا دن ہے، یہ ضروری ہے؟ اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ یہ ضروری نہیں کہ 22 رجب کو کیا جائے، لیکن ہاں اگر 22 رجب کی ہی تاریخ کو متعین کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایک تاریخ کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نیاز میں جس طرح بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ کچھ مخصوص انداز میں کیا جائے تو یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام شمار ہوگا، ورنہ یہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام شمار نہیں ہوگا۔ مثلا اس میں کہا جاتا ہے کہ خیر، کسٹر، پوری وغیرہ بنائی جائے تو نیاز امام جعفر صادق ہے، وإلا نہیں ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بطور نیاز کسی کو ہدیہ کرتے ہیں، کسی کو کھلاتے ہیں، تو وہ نیاز امام جعفر صادق کو شمار ہوتا ہے۔ ولو گھر میں پکی روٹی کو بھی اگر آپ بطور نیاز کسی مومن کو کھلاتے ہیں تو یہ باعث اجر ہے اور نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام شمار ہوگا۔ حتیٰ کہ روایت میں تو اتنا بھی ہے کہ اگر آپ ایک کھجور کا دانہ بھی کسی مومن کو کھلاتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے، اور اس کو بھی کسی معصوم کی طرف سے آپ طرف انتصاب یہ نسبت دے سکتے ہیں کہ یہ فلاں معصوم کا نیاز ہے۔ رہی بات اس نیاز میں کچھ مراسمات جو انجام دی جاتی ہیں، جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب چند مراسمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو مراسمات ہمارے نیازوں میں انجام پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ بھائی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے، جبکہ شرعاً اس بات سے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ نیاز گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر صاحب خانہ کی خواہش کے مطابق اس کے دسترخوان پر کھایا جائے تو اس میں مل کر بیٹھ کر کھانے کا ثواب بھی ہے، اور اسے
صاحب خانہ کو سرور ملے گا، اور یہ عمل بھی ایک مستحسن عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے نیاز میں جس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا وہ یہ ہے کہ نیاز دینے میں تفریق کی جاتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات رشتہ داروں کو صحیح انداز سے نیاز پیش کیا جاتا ہے، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کو صحیح انداز میں پیش نہیں کیا جاتا، یا ثروت مندوں کو صحیح انداز میں صحیح مقام پر نیاز پیش کیا جاتا ہے، لیکن فقراء کی وہاں تحقیر کی جاتی ہے، جبکہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر نیاز دیا جا رہا ہے تو اس میں اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مستحب کو انجام دینے کے خاطر انسان کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے، یعنی نیاز دینے کی خاطر کسی کی تحقیر ہو جائے۔ تحقیر ہونا کسی مومن کی یہ ایک برا عمل ہے، اور شریعت نے بھی اس سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کی تحقیر نہ کریں۔ اور اس مقام پر ایک اور چیز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہ یہ ہے کہ نیاز دیتے وقت محلے والوں کو فراموش کیا جاتا ہے، جو ایک کبھی عمل ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ اگر آپ نیاز دے رہے ہیں اور اس میں آپ محلے والوں کو فراموش کریں۔ اور اس چیز کا اکثر مقامات پر لحاظ نہیں رکھا جاتا، محلے والوں کو فراموش کیا جاتا ہے جو کبھی عمل ہے۔ جس طرح روایات میں ہے کہ اگر آپ کسی باہر والے شخص کو اپنی دعوت پر بلا رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ محلے والوں کو فراموش نہ کیا جائے، خصوصاً جب آپ ایک عمومی دعوت کر رہے ہیں یا عمومی نیاز دے رہے ہیں، جس طرح مثلا نیاز امام حسین ہے، یا دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہے، یا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اس طرح کا نیاز دیتے وقت آپ باہر کے لوگ جب منگوا رہے ہیں تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ محلے والوں کا لحاظ رکھیں، جو آپ کے جیران ہیں، یعنی محلے والے وہ افراد شمار ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے ارد گرد 40 گھر ہوتے ہیں، وہ محلے والے شمار ہوتے ہیں۔ ان کو فراموش کر کے اگر آپ باہر دعوت دے رہے ہیں، باہر نیاز دے رہے ہیں، یہ ایک کبھی عمل ہے اور اس کی شرعاً ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس چیز میں اکثر مقامات پر غفلت پائی جاتی ہے، جس طرح مثلاً آپ کسی کو عیدی پیش کر رہے ہیں، مثلاً ایک عید میں کچھ بنا کر کسی گھر میں آپ بھیج رہے ہیں، اور اس میں اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ دور کہیں بھیجا جاتا ہے، عیدی بھیجی جاتی ہے، یا کوئی نظر نیاز جو عید پر بنایا جاتا ہے، کوئی میٹھا یا کوئی اور چیز مٹھائی وغیرہ، وہ آپ دور تک تو پہنچا دیتے ہیں، لیکن محلے میں بیٹھے غریب کو فراموش کر دیتے ہیں، اور جبکہ اس کا محلے والے کو علم بھی ہوتا ہے کہ باہر کھانا جا رہا ہے، تو اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے۔ محلے والوں کے لیے روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز ہی لاتے ہیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، ایسا نہ ہو کہ محلے کے بچے وہ چھلکے دے کر حسرت پیدا کریں کہ کاش ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی محلے والے کا حق ہے۔ انشاءاللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیاز کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو مراسمات، غلط مراسمات ہیں، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔